اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت، جیسا کہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے سلسلے میں آج کا ہمارا سوال ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فاطمہ کو اس کے حق کے ساتھ اس کی معرفت حاصل کرے تو گویا اس نے لیلۃ قدر کو درک کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم بھی اس سلسلے میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو تفسیر فرات کوفی میں اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس آیت میں لیلہ سے مراد جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور قدر سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو جو لیلہ کہا گیا ہے یعنی لیلۃ القدر، تو جو انسان جناب فاطمہ کو ان کے مراتب کے ساتھ پہچانے تو حقیقت میں اس نے لیلۃ قدر کو درک کر لیا ہے، اور خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو یہاں جو ہے لیلۃ قدر یعنی 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر 1000 مومن سے بہتر ہے، کیونکہ فاطمہ مومنین کی ماں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا آخر وجہ کیا ہے کہ ہر دن جو ہے کسی معصوم سے مخصوص ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا سے کوئی دن مخصوص نہیں ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا مثلا ہفتے کا دن جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے، اتوار کا دن جو ہے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخصوص ہے، اور پیر کا دن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے، اور منگل کا دن جو ہے امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ اسی طریقے سے بدھ کا روز جو ہے وہ امام موسی کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام سے مخصوص ہے، اور جمعرات کا دن جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کا دن جو ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے مخصوص ہے۔ سائل کہتا ہے کہ مولا یہ تمام دن یعنی تمام ایام جو ہیں وہ معصومین سے مخصوص ہیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کوئی دن مخصوص نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ دخان میں نہیں پڑھا ہے کہ سورہ دخان میں پروردگار عالم کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ؟ کہا مولا ہاں پڑھا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد جو ہے ہماری جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مراد ہیں۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ دن جب آتا ہے تو دن ڈھل جاتا ہے، رات آتی ہے، اسی طریقے سے رات گزر جاتی ہے، پھر دن آتا ہے، دن ڈھلتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جس معصوم کو بھی کام ہوتا ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا سے جو ہے وہ متصل ہوتا ہے، مرتبط ہوتا ہے، کیونکہ ہر دن جو ہے وہ رات سے مربوط ہے۔ اسی طریقے سے امام حسن کو کام ہے تو جناب زہرا سے، یعنی علی کو کام ہے تو جناب زہرا سے، اسی طریقے سے ہر معصوم کو کام ہے تو جناب زہرا سے، یعنی جناب زہرا رسالت اور امامت کی مرتبط ہیں۔ حقیقت میں جناب زہرا جو ہے رسالت اور امامت کی جو ہے وہ محافظ ہیں،
اور جناب زہرا کی شخصیت ہی وہ ہے، جیسا کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ کیونکہ پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا ہی کو جو ہے وہ محور قرار دیا ہے، مرکز قرار دیا ہے، کیونکہ جب پہچنوایا ہے جو حدیث قصہ میں جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں تو ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی مرکز جو ہے وہ جناب زہرا کو قرار دیا ہے اور جناب زہرا کے ذریعے جو ہے وہ پہچنوایا ہے کہ اس چادر کے نیچے ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا کی شخصیت کو کائنات کا مرکز قرار دیا ہے، اور کائنات کے لیے مرکز جو قرار دیا ہے اسی لیے آپ جو ہے وہ صدیقہ طاہرہ ہیں۔ اور جب آپ صدیقہ طاہرہ ہیں تو کیونکہ لیلت مبارکہ جناب صدیقہ طاہرہ سے مخصوص ہے، اور تمام انبیاء صدیقہ طاہرہ سے جو ہے وہ مرتبط ہیں۔ دیکھیں بالکل میں آسان سی مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی بینک پائی جاتی ہیں تو تمام بینکوں میں جو ہے مثلا خزانہ جمع کیا جاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام جتنی بھی چھوٹی بینک ہوتی ہیں وہ اپنا تمام خزانہ مرکزی بینک میں جو ہے وہ جمع کر دیتی ہے۔ کیوں جمع کر دیتی ہے؟ کیونکہ مرکزی بینک جو ہے کیا ہے وہ محافظ ہے، اس میں جو ہے مثلا ہر طریقے سے جو وہ حفاظت کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جناب سیدہ طاہرہ حقیقت میں جو ہے وہ مرکز عصمت ہیں، مرکز طہارت ہیں، پیکر عصمت ہیں۔ تو تمام معصومین علیہ السلام تو حقیقت میں جو ہے وہ مرتبط ہیں جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے، تاکہ دنیا پہچانے کہ جناب سیدہ طاہرہ کوئی معمولی بی بی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بی بی ہیں کہ اگر امامت کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ رابطہ کرتی ہے امامت جناب سیدہ سے، اور اگر نبوت کو ضرورت ہوتی ہے تو پیغمبر اکرم بھی رابطہ کرتے ہیں جناب سیدہ سے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ تو بہجت قلبی، فاطمہ جو ہے میرے قلب کا سرور ہے، میرے دل کا سکون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے پیغمبر اکرم نے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ امر الہی ہے، امانت الہی ہے، حجت الہی ہے، اس اعتبار سے پیغمبر اکرم نے جو فرمایا فاطمہ تو بہجت قلبی، فاطمہ میرے قلب کا سرور ہے، میرے قلب کا سکون ہے۔ اور عزیزان گرامی اب سوال یہ کہ کیونکہ حقیقت میں جناب فاطمہ زہرا امانت کے طور پہ ہیں، جس طریقے سے مرکزی بینک جو ہے وہ امانت ہوتی ہے تمام لوگوں کے لیے اور تمام بینکوں کے لیے، اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا تمام معصومین علیہ السلام سے مربوط ہیں۔ جس طریقے سے دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، مثلا امام حسن کو اگر کام آتا ہے تو جناب فاطمہ سے، اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب بھی بی بی اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی تھی، بعد میں اپنے لیے دعا کرتی تھی۔ تو یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو لیلت مبارکہ جو کہا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ تمام معصومین علیہ السلام جو وہ انہی سے مربوط ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں اگر کوئی خاتون پائی جاتی ہے کہ جس کے احترام کے لیے خود پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد اپنی جگہ پر بٹھایا ہے، تو وہ جناب زہرا کی شخصیت ہیں کہ جب بھی جناب زہرا بزم پیغمبر میں آتی تھی تو پیغمبر اکرم جو ہے وہ احترام کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ تو حقیقت میں یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، بلکہ امانت الہی اور حجت الہی کا احترام پیغمبر اکرم کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب میں خاتم النبیین ہوتے ہوئے جو ہے فاطمہ کا احترام کر رہا ہوں تو میری امت کے اوپر تو بدرجہ اولا فاطمہ کا احترام لازم اور ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔